کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا پھرائے اور آپ اس میں چلتے چلتے نماز پڑھو تو آپ کو پتہ چلے کہ نماز میں کیا طاقت ہے۔ نیاگرا فال کے قریب سے گزر رہے تھے ہماری جماعت، تو میں نے کہا یار یہ بھی دکھا دو، تو مقامی ساتھی میں لے گئے۔ وہاں نماز کا وقت ہو گیا ظہر کا، تو ہم نے اذان دی، نماز پڑھی، تو ایک امریکن فیملی وہاں آئی ہوئی تھی، تو نماز سے فارغ ہوئے تو ہمارے پاس آ گیا ہے، کہنے لگے آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ ہم نے اپنے اللہ کو یاد کیا ہے، تو مجھے بڑا اچھا لگا ہے، تو بہت اچھا ہے۔ تو ہمارے ایک ساتھی نے کہا تو آپ اسے قبول کر لیں، آپ مسلمان ہو جائیں۔ کہنے لگا پھر وہ تو مکے جانا پڑے گا۔ تو ہم نے کہا نہیں، آپ کو مکے نہیں جانا پڑے گا، ہم آپ کو یہیں مسلمان بنا دیتے۔ انہوں نے کہا اچھا ادھر ہو جاؤں گا؟ کہاں یہیں ہو جاؤ، تو کیا کرنا پڑے گا؟ میں کہا ہم جو کہتے ہیں وہ کہو۔ تو اس کو ہم نے کلمہ پڑھایا، اس کی بیوی کو پڑھایا، مسلمان ہو گئے۔ پھر ایک وہ نیو جرسی کا تھا، تو وہاں کا ہم نے ایک دوست کو ان کو ایڈریس دے دیا کہ وہاں آپ ان سے جا کے رابطہ کر لیں۔ اب اس کا نصیب اس نے کیا نہ کیا وہ تو بات کی بات ہے، لیکن نماز نے اس کو ہلا دیا۔ کہا مجھے آپ کا یہ عمل بڑا اچھا لگا، آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ میں جب رائمنڈ پڑھتا تھا تو ایک پادری آیا، میرے خیال میں راؤنڈ اباؤٹ 80 کے قریب تھا، 6 فٹ سے اوپر کا تھا، مسلمان ہوا کوئی 75 سال کی عمر میں، کہ فرانس میں ایک جماعت ہماری چل رہی تھی تیونس سے، تو وہ اس وقت کوئی ایسی جگہ نہیں تھی، مسجد کوئی نہیں تھی، تو اس پادری نے ان کو دیکھا تو ان کو اپنے گرجے میں بلا لیا اور وہاں ان کو رات ٹھہرنے کا موقع دیا۔ اگلے دن ان سے کہنے لگا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں نے 30 سال قرآن پڑھا ہے اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ قرآن حق اور سچ کتاب ہے، لیکن میں کسی مسلمان کو اس کے مطابق دیکھتا ہی نہیں تھا، تو پھر میں یہ سوچتا تھا یہ کتاب سچی ہے، یہ اس کے ماننے والے سچے۔ آج میں نے تم میں کچھ قرآن کی جھلک دیکھی، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ پھر مسلمان ہوا، پھر وہ رائمنڈ آیا، میں وہاں اس وقت زیر تعلیم تھا، ان کے لیے کرسی بچھائی جاتی تھی نماز پڑھنے کے لیے، تو انہوں نے پھر جاتے ہوئے کہا میں آپ کو، میری زندگی گزری ہے، میں پریسٹ رہا ہوں، میں پادری رہا ہوں، میں آپ کو 2 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ جب آپ یورپ میں جائیں تو پگڑی آپ کے سر پر ہو، داڑھی آپ کے چہرے پر ہو، شلوار کرتا آپ کا لباس ہو، بس صرف آپ یہ لباس پہن کے گزر جائیں، کوئی بات نہ کریں، صرف یہ لباس پہن کے گزر جائیں، اور جہاں نماز کا وقت ہو اذان دے کے باجماعت نماز پڑھیں، کہ یہ 2 باتیں خنجر کی طرح لگتی ہیں، خنجر کی طرح۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ میرا فرانس میں میں نہ مروں، کسی اسلامی ملک میں مروں، تو تیونس گئے ہوئے تھے جماعت میں، وہاں انتقال ہوا، وہیں وہ دفن ہوئے۔